لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور رمضان کے بعد آج پہلی مجلس ہے۔ پورا رمضان بھی روزانہ یہیں پر تفسیر ہوتی رہی، لیکن وہ کچھ دوسری صورتیں تھیں 30ویں پارے کی۔ ہمارا جو سلسلہ اور سبق چل رہا تھا وہ 12ویں پارے کی سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف کی تفسیر کئی مہینوں سے چل رہی ہے۔ وہیں سے جہاں سے رمضان سے پہلے بات سٹاپ ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی، وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے 12ویں پارے میں یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ بھائی آپ کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور پھر بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا اور مصر کے بادشاہ نے آپ کو خرید لیا۔ وہیں پر آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو زلیخا نے آپ کو پھسلایا اور بہکایا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کی جرم میں کہ آپ پر ایک بہتان لگا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں ڈال دیا گیا؟ سارا تفصیلی واقعہ ہم پہلے سن چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈال دیا گیا تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے 2 لوگ بھی قید میں آئے، جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر دی تھی اور وہ خواب کی تعبیر سچ ہوئی۔ ایک بادشاہ کا ساقی بنا، شراب پلانے والا، ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور جو بادشاہ کا ساقی بنا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک مرتبہ اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس ساقی نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی کہ 7 سال قحط کے آئیں، 7 سال خوب بارش ہوگی، 7 سال قحط کے آئیں گے اور 15ویں سال پھر خوب بارش ہوگی۔ تو تم کو 7 سال جو قحط کے ہوں گے، دکاڑ کے، اس میں کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کو خواب اتنا پسند آیا اور تدبیر اتنی پسند آئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا اور آپ کو وہاں کے وزیر خزانہ بنا دیا۔ خزانے کا جو ہے وہ آپ کو وزیر بنا دیا گیا۔ پھر وہیں سے یوسف علیہ السلام نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس دوران جب دکاڑ کے دن آئے قحط کے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں رہتے تھے شام میں، وہیں پر بھی قحط آیا، تو آپ کے بھائی لوگ غلہ مانگنے کے لیے مصر آئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں کا جو یہ منسٹر ہے، وزیر خزانہ ہے، یہ جو ہے فائننس منسٹر ہے، یہ ہمارا بھائی نکلے گا۔ پہلے پتہ نہیں چلا اور ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا تھا جہاں ہمارا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی۔ وہ 10 بھائی آئے تھے، 11واں گھر تھا یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کو 1 اونٹ بھر کر غلہ دیا، 100 کلو اناج دیا، اور جب واپس گئے تو شرط لگائی کہ اب جب واپس آؤ دوبارہ تو اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آنا۔ اور وہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک۔ اور وہ جو 10 بھائی تھے نا، ان میں ماں الگ تھی، باپ ایک تھے، یعقوب علیہ السلام۔
بھائیوں نے جا کر اپنے والد سے درخواست کی، یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، کہ بھائی وہ جو مصر کا بادشاہ نے شرط لگائی کہ اب جب تم آؤ غلہ مانگنے کے لیے تو اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آنا، اس کا تمہیں فائدہ ملے گا، ایک اونٹ اور اناج ملے گا، اور اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو میں تم کو آگے کچھ نہیں دوں گا۔ والد صاحب کے سامنے بھائیوں نے بڑی منت سماجت کی، اور پھر یہ سارا میں آپ کو مختصر بتلا رہا ہوں تاکہ بات ہماری کہاں سے کنٹینیو ہو وہ سمجھ میں آ جاوے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو 11ویں لڑکے کو بھیج دیا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سارے جو ہے وہ باتوں کے ساتھ ہدایتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جاتے جاتے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یعنی اپنے 11 بیٹوں کو یہ نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے بیٹو جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ بھی میں نے گزشتہ مجلس میں بتلا دی تھی۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مصر والوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ 10 بھائی جو ہے نا، بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا تھا اور بھر بھر کر ان کو دیا تھا، تو کہیں شہر والوں کو ان سے حسد نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے باپ نے ایک احتیاطی تدبیر بتلا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ 11 خوبصورت تھے، جوان تھے، تندرست تھے، تو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جاوے۔ اب یہ نظر پر بھی میں نے گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات بتلا دی تھی۔ آگے اسی سلسلے میں بات شروع کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جب مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا مصر کے، کسی کی تم پر نظر نہ پڑ جاوے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ جو میں تم کو تدبیر بتلا رہا ہوں، تدبیر یعنی علاج، احتیاطی تدبیر، پریکاشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صرف احتیاط کے لیے ایک قسم کی درخواست ہے اللہ کے بارگاہ میں، اصل تو تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں ان ساری کاموں کو کر کر بھی تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ساری احتیاطی تدبیر اپنی جگہ، لیکن اخیر میں کہہ دیا علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ توکل ہے نا، توکل بہت بڑی صفت ہے۔ توکل جو ہے نا یہ بہت بڑی صفت ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جائے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کے کیا معنی؟ توکل کے معنی بعض بزرگ کیوں کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنی حد تک اسباب اختیار کرنا اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ جیسے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا اونٹ سے آیا۔ کہا اونٹ کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے بھروسے۔ کہا نہیں، اس کو پہلے باندھ، پھر ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اپنی حد تک اسباب اختیار کرنا اور پھر اللہ کے بھروسے اس کو چھوڑ دینا، کہ اللہ کے حوالے اس کو کر دینا۔ جو بندہ اس طرح کا معاملہ رکھتا ہے نا اللہ کے ساتھ، کہ اپنی کسی بھی کام پر اس کو بہت زیادہ گھمنڈ نہیں ہوتا کہ میں کر لوں گا، نہیں، اپنی حد تک کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے حوالے، تو وہ متوکلین میں سے ہو جاتا ہے۔ جو بندہ متوکل ہو جاتا ہے نا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، قرآن کریم میں اس کی بہت ساری خوبیاں بتلائی۔ ایک خوبی یہ بتلائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے، اللہ پر بھروسہ کر دیا تو اللہ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ توکل کی صفت ہے نا، بہت بڑی صفت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ما سبقکم ابو بکر بصلاۃ وصوم ولکن سبقکم ما وقر فی القلب، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام جو اتنا بڑا ہے نا، وہ نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں، وہ توکل کی وجہ سے، وہ بات تھی جو ایمان اور توکل ان کے دل میں پیوست ہو گیا تھا، اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ پر توکل،
اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے. نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، اندر کے ایمان و توکل کی وجہ سے، کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کہ جو اللہ کرے گا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایک جگہ اللہ نے یوں کہا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان تمہیں پرکھنا ہو تو دیکھو ان کے اندر توکل کتنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو نا تو اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ ایمان کا معیار بتلا ہے. ایمان تمہارا پرکھنا ہے تو اللہ پر تمہارا توکل کتنا ہے. فَهُوَ حَسْبُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو یہی بات آپ کی زبان پر آتی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہم کو کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی تھا، کیونکہ توکل اللہ کی ذات پر، تو زبان پر یہ بات ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب غزوہ احد کے بعد کفار نے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہا، جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، تو آپ کی زبان پر تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خندق کے موقع پر ایک اندر کے یہود دشمن، باہر سے کفار تھے، سب نے مل کر مسلمانوں کو کچلنا چاہا اندر باہر سے. جب آپ کو یہ بات کی اطلاع ملی کہ اندر باہر والے حملے کا ارادہ رکھتے، آپ کی زبان پر آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سارا قرآن میں ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو کافی ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ ہمیشہ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کے تسلط سے بچا لیتا ہے. اور یہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یوں کہتا ہے بسم اللہ، کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، تو دو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہدیتا، تجھے ہدایت مل گئی، یعنی تو جہاں جا رہا ہے تجھے رہنمائی مل گئی. پھر جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، تو وہ فرشتے دو یوں کہتے ہیں کہ کفیتا، کیا کہتے ہیں؟ تجھے کفایت مل گئی، کفایت مل گئی، تو کافی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا. اور پھر جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ یوں کہتے ہیں دو فرشتے وقیتا، تیری ناگواریوں سے حفاظت ہو گئی. کیا ہو گئے؟ اور جب بندہ یہ کلمات پورے کہہ دیتا ہے تو دونوں فرشتے آپس میں یوں کہتے ہیں اب تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی، اللہ اس کے لیے کافی بھی ہو گیا، اللہ نے اس کی ناگواریوں سے حفاظت بھی کر لی، اب تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب بندہ توکلت علی اللہ کہتا ہے اور حقیقت میں اللہ پر اس کا ایمان و بھروسہ ہوتا ہے، اللہ شیطان سے اور ناگواریوں سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. اور واقعہ لمبا ہے، مولانا ذوالفقار صاحب نے کئی ایسے واقعات لکھے ہیں ذاتی تجربے کے، کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کیسے کیسے کاموں میں مدد کرتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو اپنی سارے کاموں پر گھمنڈ کہ میں کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا کرنے کے بعد اللہ کے حوالے. ایک واقعہ ان کا مختصر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی فورن کے سفر پر تھا، وہاں سے ہمارا فلائٹ 16 گھنٹے کا تھا، کہاں کا؟ جدہ کا، اور وہاں حج کا زمانہ تھا. تو میں نے سوچا کہ حج کرتے ہوں واپس جاؤں، ویزا کی کوشش کی گئی. جب میں نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کے سامنے حج کا ارادہ ظاہر کیا تو پڑھے لکھے 50 لوگ تیار ہو گئے. ان میں کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی، کیونکہ حضرت خود بھی انجینئر ہے اور ماشاءاللہ ایک عالم دین بھی ہے، تو میرے ساتھ 50 پڑھے لکھے لوگ تیار ہو گئے. اس میں کوئی یہ تھا، کوئی وہ تھا، کوئی فلانا، اور ہر ایک نے خوب تیاری شروع کی. اور ایسے محتاط لوگ تھے وہ کہ چھوٹی چھوٹی چیز اپنے ساتھ رکھ لی کہ سفر میں ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں آئے. فوراً وہیں سے سامان خریدنے شروع کر دیے، ہر ایک کا ایک الگ جو ہے وہ پیسوں کا پاؤچ، اور ہر ایک کے پاس ایک الگ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، جو بھی ہو سب تیاریاں شروع کر دی. جو گھر والوں کے پاس، بیوی پاس، بچوں پاس، اتنے محتاط لوگ تھے کہ اتنے میں ان سارے لوگوں میں ایک بندہ وہ تھا کہ جو ذرا سست تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، سست تھا. اور اس کو لوگ متوکلی بھی کہتے تھے کہ اس کو جب اسی طرح کی کوئی بات اس کے سامنے آتی نا تو کہتا اللہ پر میرا بھروسہ ہے.
بس اللہ کے حوالے ہیں. تو میرے سامنے وہ کچھ ڈاکٹرز آئے, حضرت کہتے ہیں میرے پاس کچھ ڈاکٹرز آئے, وہ کہا کہ حضرت حج کا سفر ہے, بڑا مشکل سفر ہے, اور یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی ہو, آپ اس کو کہو کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کے گھر جانے سے کسی کو کیسے روک سکتا ہوں, بس ہم دعا کر کے نکلیں گے, اللہ ہمارا سفر عافیت سے گزار دے. خیر بہرحال کہ تیاریاں شروع کر دی. جب ہمارا جانے کا وقت آیا ایئرپورٹ پر, تو یہ جو سارے ڈاکٹرز حضرات تھے اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, کہا یہ 5-6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے, اپنا جو امیگریشن کرا لیا یہ وہ سارا, میں بھی اپنے وقت پر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ یہ سارے حضرات تو موجود ہیں, لیکن وہ جو متوکلی تھا نا, وہ جو بےخجارہ بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, سست بندہ ہے, وہ آیا نہیں. 1.5 گھنٹہ فلائٹ کو باقی ہے, 1.25 گھنٹہ باقی ہے. میں نے کہا کہ اس کی تو فلائٹ مس ہو گئی, اس کی فلائٹ کیا ہو گئی, مس ہو گئی. ساتھیوں سے پوچھا, کہا کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے, 1.25 گھنٹہ باقی تھا. ہم خود آگے بڑھ گئے کہ اب نہیں آئے تو ہم کیا کریں. اتنے میں جب دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ دیر کے بعد میرے بازو میں آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی تو کیسے آیا, کہ حضرت فلائٹ کے یعنی فائنل کال سے پہلے 1.25 گھنٹے پہلے, وہ 1 گھنٹے پہلے وہ بورڈنگ کھلا رکھتے پھر بند کر دیتے, کہ میں 1 گھنٹہ 5 منٹ پہلے پہنچا, اور انہوں نے اکونومک کلاس کا ڈپارچر پورا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیا تھا, کہ اس کی ٹکٹیں بند کر دی. کیسے بند کر دی؟ بھائی میری تو ٹکٹ بک کرائی ہوئی ہے. کہا کہ ہم نے 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے بہت انتظار کیا کہ کوئی پیسنجر آ رہا ہے, کہ نہیں آیا. تو کچھ چانس والے لوگ تھے کہ جن کو اس فلائٹ میں ارجنٹ سفر کرنا تھا, وہ آئے تو ہم نے ان کو ٹکٹ دے دی. اکونومک سارا فل ہو گیا, میری تو ٹکٹ ہے. تو اس نے اپنے سپروائزر سے بات کی کہ ایک بندہ آیا ہے, تو اس نے کہا کہ ابھی تو 5 منٹ باقی ہے, ہم کو اس کو ٹکٹ دینا پڑے گا. بزنس کلاس میں ایک ٹکٹ خالی ہے. کیا انہوں نے میری بزنس کلاس میں ٹکٹ لگا دی, پیسہ دیا اکونومی کا, اور لگائی کہاں, بزنس کلاس میں مجھے بکنگ مل گئی. میں آپ کے پاس یہاں, اللہ نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا, دیکھو تمہاری کیا حال ہے, نہیں اس کا کیا حال ہے. کہا اللہ کی شان کہ یہ سارے جو ہے وہ بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ اکونومی میں سفر کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے آگے بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. جب جدہ لینڈ ہوئے تو اللہ کی شان کہ جو بزنس کلاس والے تھے پہلے ان کو باہر نکالا گیا. تو یہ بندہ فرسٹ آرام سے باہر نکلا, اور یہ باہر نکلا تو ہمارے لیے تو لائن لگی ہوئی تھی. جب ہم باہر پہنچے اپنا سامان کلیکٹ کرنے کے لیے, تو یہ تو سارا اپنا ویزا چیک کرا کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اور ہم ابھی لائن میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں اذان ہو گئے. حضرت نے لکھا ہے پورا واقعہ. تو اذان ہو گئی, تو جدہ کا وہاں کا مسلم ملک ہے, قانون ہے کہ اذان ہو جائے تو سب بند, پہلے سارا سٹاف نماز پڑھنے جائے گا, آگے کی کارروائیاں بعد میں. اب ہم وہاں کھڑے ہیں, یہ سارے حضرات وہاں کرو ان کو دیکھ رہے کہ حضرت یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, ہم نے تو اتنی تیاری کہ تو بندہ آرام سے جا کر وہاں بیٹھا ہے, اس کا سارا کام بھی ہو گیا. حضرت نے فرمایا ہم نے قدم قدم پر دیکھا کہ جتنے میرے ساتھ یہ 25-50 لوگ تھے نا, جنہوں نے بہت تیاریاں کی تھی کہ ہم کو سفر میں ذرا بھی 19-20, انہوں نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی. اور یہ جو توکلی بندہ تھا نا, اس نے بادشاہوں جیسا سفر کیا, اس نے بادشاہوں جیسا سفر کیا. تو یہ جو توکل کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ پر ان کا ایسا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو خیر بہرحال یہاں اللہ نے کہا کہ علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, بھروسہ کرنے والوں کو تو اسی پر بھروسہ کرنا. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اگر اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہ ساری تدبیریں انہوں نے اپنی جگہ اختیار کی, ان تدبیروں کے ساتھ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچ گئے. جب یہ 11 بھائی کیسے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی, اپنے اس بھائی کو پہچان لیا, بنیامین کو. اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے یوں کہا کہ انا اخوک, کہ میں تیرا یوسف بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون, تو جو ہے وہ غم میں مبتلا مت کرنا, آگے میں ایک چال چلنے والا ہوں. یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بنیامین میرے پاس ٹھہر جاوے, تو پہلے سے اس کو کہیں موقع پا کر خبردار کر دیا
کہ یوسف علیہ السلام ایسی چال چلنے والے کہ تم کو یہاں رہنا پڑے گا. اب یہاں پر علماء نے وہ کیا چال چلی وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بتلاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسی کیا تدبیر چال چلی کہ وہ 10 بھائیوں کو بنیامین کے بغیر گھر واپس جانا پڑا. اور وہ کیا تدبیر اختیار کی. یہاں پر علماء نے ہیلے کا مسئلہ بیان کیا. ہم ہیلا کر لو, اس کو یہاں زکوٰۃ کے دینی ہے تو یہاں ہلا کر کے یوں کر لو. ایک ہیلا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈبل میننگ لفظ, یا یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کام کیا, ڈبل میننگ والا کام کیا. جیسے ڈبل میننگ کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہو, سامنے والا اس سے کچھ اور سمجھے, اس کو ڈبل میننگ. یہ بات قرآن سے بھی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی مصیبتوں میں پھنس جاوے نا تو کوئی ڈبل میننگ والا بات بول کے یا ڈبل میننگ والا کام کر کے اپنی جان چھوڑا لے. یوسف علیہ السلام جس کو ہیلا بھی کہتے ہیں, جس کو تدبیر بھی کہتے ہیں, یہ کام یوسف علیہ السلام نے کیا. اور کیا کام کیا, اس پر ہیلے کا کیا مسئلہ نکلتا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.